وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا نشریہ پیش خدمت ہے اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے لبنان بھیجی گئی بچاؤ کی انسانی امداد کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 112,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے ابوظبی کے ولی عہد کو القدس کے دورے کی دعوت دی ہے اور سعودیہ کے راستے دو طرفہ فضائی پروازیں جلد ہی شروع کی جانے والی ہیں، اور ایتھوپیا کے النہدہ ڈیم کے بارے میں سہ رکنی مذاکرات کل شروع ہونے والے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام اس موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے جمہوریہ ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار، لیبیا کی وزارت دفاع کے انڈر سیکریٹری جناب صلاح النمروش، وسطی علاقے کے امیر میجر جنرل محمد الحداد اور طرابلس کے علاقے کے کمانڈر میجر جنرل عبدالباسط مروان کے ساتھ لیبیا کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ سفیر محترم محمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی اور قطری مسلح افواج کے متعدد اعلی افسران بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع لیبیا کے سرکاری دورے پر آج دارالحکومت طرابلس پہنچے تھے۔ قطر نے یمن کے وزیر اطلاعات معمر العریانی کی جانب سے برادر ملک یمن میں جاری کشمکش کے پس منظر میں قطر کے خلاف ایک مرتبہ پھر حملہ کیے جانے پر اپنے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ ان کی یہ تکرار اس امر کا اظہار ہے کہ جناب العریانی برادر ملک یمن کے عوام کے سانحے کو چھوڑ کر قطر پر تنقید کرنے کے لیے فارغ ہو بیٹھے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں ان کے میڈیا بیانات میں کیے گئے دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور انتہائی پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے لبنان بھیجی جانے والی بچاؤ کی انسانی امداد کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ قطر کی امیری فضائیہ کے 2 طیاروں کے ذریعے یہ امداد کل لبنان کے رفیق الحریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا دی گئی تھی۔ ایک امدادی ٹیم بھی اس سامان کے ہمراہ بیروت گئی ہے، جس میں ہلال احمر کے متعدد رضاکار شامل ہیں۔ یہ رضاکار وہاں بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے سے متاثر ہونے والوں کے بچاؤ کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ جمہوریہ لبنان میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن الجابر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لبنان کے ساتھ کھڑا ہے۔
ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 288 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 294 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 112,088 ہو گئی ہے، تو صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ اور متاثرین کی تعداد میں کمی یہ بتا رہی ہے کہ ملک اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کی جاتی رہے۔ قطر عالمی سطح پر بھی کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں حصہ لے رہا ہے اور اس نے جمہوریہ سلواڈور میں اپنے سفارت خانے اور وہاں منشیات و جرائم کی روک تھام کے لیے قائم اقوام متحدہ کے دفتر کی کوآرڈینیشن کے ذریعے سلواڈور کی جیلوں اور اصلاحی مراکز میں کام کرنے والوں کے بچاؤ کے لیے طبی ساز و سامان اور بچاؤ کی اشیاء فراہم کی ہیں تاکہ وہاں کورونا وبا کے پھیلے ہوئے بحران سے نمٹنے میں ان کی مدد ہو سکے۔ اسرائیل نے آج ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد کو مقبوضہ القدس کے دورے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ سعودیہ کے راستے تل ابیب اور ابوظبی کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ دراصل فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے کہا ہے کہ وہ امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے مسئلہ فلسطین کو استعمال کیے جانے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امارات کا یہ اقدام عرب اتفاق رائے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب اس وقت امارات اور اسرائیل کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک اسرائیلی وفد آج امارات پہنچ گیا ہے جہاں وہ ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کو آخری شکل دے گا۔ امن کے مقابل امن اور طاقتور پوزیشن میں امن۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ان الفاظ میں امارات کے ساتھ تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھوتا سابقہ امن سمجھوتوں سے بالکل مختلف ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے کہا ہے کہ کئی اور عربی ملک بھی امارات کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تعلقات کے قیام کے اس ٹریک میں بڑا ہدف سعودی عرب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا قیام صرف نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے لائف لائن ہے یا پھر یہ تعلقات قائم کرنے والے اس سے کچھ دوسری امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں، خواہ اس سے فلسطینیوں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچ جائے۔ واشنگٹن کی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کے ایک فضائی حملے میں 2 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں شام کے شمال مشرقی علاقے میں واقع القامشلی شہر کے قریب شامی انتظامیہ کی فوج کے ایک رکاوٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں روس کی میڈیا ایجنسی نے کہا ہے کہ شامی علاقے ادلب میں روس ترکی مشترکہ گشتی دستے کو ایک دھماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں متعدد ترک فوجی زخمی ہو گئے ہیں لیکن کسی روسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ مصر، سودان اور ایتھیوپیا اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ تینوں ملکوں کی جانب سے پیش کیے گئے سمجھوتوں کے مسودوں کے متن کو متحد کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ یہ مسودے
النہدہ ڈیم کی ایڈمنسٹریشن ادیس ابابا کے ہاتھ میں دیے جانے سے متعلق ہے۔ اس پر ان تینوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ سوڈانی وزارت آبپاشی کے اعلان کے مطابق ان ملکوں کے درمیان مذاکرات کل منگل کے روز شروع ہونے والے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں آج عوامی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان مظاہروں کا نعرہ ہے اکاؤنٹ انویٹری۔ یہ مظاہرین حکومت کو اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے کابینہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ عوامی انقلاب کے مقاصد پورے کیے جائیں۔ ان مظاہروں کی اپیل ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ اس آئینی دستاویز پر دستخط کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر وہاں اقتدار کی تقسیم کی راہ ہموار ہوئی تھی اور پھر اس کی روشنی میں سوڈان میں موجودہ عبوری حکومت قائم کی گئی تھی۔ اور امریکہ کے سابقہ صدارتی انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹ ایک نقطۂ اختلاف بن گئے تھے، اور اب کانگریس میں موجود ڈیموکریٹس نے امریکی پوسٹل سروسز کے سربراہان سے کہا ہے کہ وہ رواں مہینے اگست کی 24 تاریخ کو کانگریس کے ہنگامی اجلاس میں گواہی دیں۔ ڈاک کے ذریعے خطوط کے پہنچنے میں تاخیر اور ڈاک کے ڈبوں کو ہی سڑکوں سے غائب کر دینے تک کے ٹرمپ کے مخالفین ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکی پوسٹل سروس کو تباہ کر دینے کے درپے ہیں تاکہ ڈاک کے ذریعے کوئی بھی ووٹ ڈال نہ سکے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی اور دوسرے حکومت مخالفین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پوسٹ کی سرمایہ کاری کے سوتے ہی خشک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے۔ ان سب کا پرزور انداز میں کہنا یہ ہے کہ سب کو ووٹ ڈالنے کا آسان ترین طریقہ اور سہولت ملنی چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے۔ اب اس وقت ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ایک سانحہ ہوگی، اور ان کے مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ٹرمپ کی تصویر کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ تو انتخابات چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انتخابات میں ناکامی اور شکست کی صورت میں نتائج پر فوری اعتراض کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطری ہلال احمر